السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں ہم جماعت دہم کی نئی درسی کتاب میں دی گئی غزل نمبر 2 جس کے شاعر ہیں مومن خان مومن، اس کے شعر نمبر 5 کی تشریح کریں گے۔ اور یہ شعر ہے: ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے، تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ اس شعر کو درست لہجے میں پڑھیں گے تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آسمان ہی میرا دشمن ہے، اللہ کرے وہ نہ رہے، وہ ختم ہو جائے۔ اور پھر دعا سے مخاطب ہے کہ اے دعا، کیا تجھ سے یہ بھی نہیں ہوتا کہ تو اس کو ممکن کر دے۔ تو بہرحال ہر لغت میں الفاظ دیکھیے، دشمن یہاں سے مراد ہے دشمنی کرنے والا، نارمل ایک لفظ ہے جو ہر وقت آپ سنتے ہیں، مخالف، حریف۔ اور چرخ جو ہے وہ چونکہ آپ اس کا جو اصل معنی ہے لغوی معنی ڈکشنری میں وہ تو ہے آسمان یعنی فلک، لیکن یہاں پر مراد ہے قسمت، تقدیر اور جو انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ اردو شعراء کے ہاں اس کے لیے یہ لفظ یعنی کہ غیبی طاقت، کوئی غیبی چیز جس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگلا رہ نہ رہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، بدعا کا انداز ہے یہ۔ اے دعا، اپنی مانگی گئی دعا کو مخاطب کیا گیا ہے شاعر کی طرف سے، نہیں ہوتا، تیرے لیے ممکن نہیں ہے، یا یہ کہ تو نہیں کر سکتی۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں مفہوم کی جانب۔ تو اس کا مفہوم ہے اس شعر کا: میری دشمن میری تقدیر ہے، میری قسمت ہے اور زمانہ ہے، اللہ کرے یہ نہ رہیں۔ اے میری دعا، کیا ان کو ختم کرنا تیرے لیے ممکن نہیں۔ اب ہم آتے ہیں تشریح کی جانب۔ شاعر مومن خان مومن جو اردو غزل کے صف اول کے شعراء میں شامل ہیں، انہوں نے دیگر اصناف سخن مثلاً قصیدہ اور مثنوی میں بھی طب آزمائی کی، لیکن غزل اور خصوصاً عشقیہ غزل میں انہوں نے بہت نام کمایا۔ اسٹوڈنٹس، مومن خان مومن کے غزل کے زیر نظر شعر میں ان کے لہجے میں غصہ، غم و غصہ، بے بسی اور اکتاہٹ کے ملے جلے سے جذبات ہمیں نظر آتے ہیں۔ بقول شاعر کے کہ یہ میری قسمت کی سختیاں ہیں، یہ ختم ہونے کو نہیں آتی، اور میری دعائیں بھی ان کو ٹالنے اور ختم کرنے میں بے بس ہیں۔ ایک شعر ہے: صبر اے دل کہ یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، ٹھہر اے درد کہ اب ضبط کا یارا نہ رہا۔ یہاں یہ لفظ چرخ استعمال کر کے شاعر نے اپنے برے نصیبوں کا ذمہ دار اس طاقت کو قرار دیا ہے جو انسان کے لیے مشکلات کا سبب بنتی ہے، خواہ وہ قسمت ہو، زمانہ ہو یا کوئی بیرونی قوت ہو۔ شاعر چاہتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے جو اس کے لیے مشکلات لاتا ہے، جس نے اسے محبوب سے دور کر دیا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی دعا سے گلہ کر رہا ہے کہ اے دعا، تو بھی میری مصیبتوں کو ٹالنے میں بے بس ہے۔ بقول شاعر کے بعض تکالیف اور دکھ اور پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ٹالنے کے لیے دعائیں بھی بے سود ہو جاتی ہیں، یعنی ان کو بھی شرف قبولیت نہیں ملتا۔ تو ایک حوالہ کا شعر ملاحظہ کیجیے: جو بھیجی تھی دعا وہ جا کے آسماں سے یوں ٹکرا گئی کہ آ گئی ہے لوٹ کے صدا۔ بہت بہت شکریہ۔